الحمدللہ آج 12 اپریل 2020 کی سنڈے والی قرآن کلاس نمبر 24 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ دو پہاڑیاں آج بھی مکے کے اندر موجود ہیں، اور حج اور عمرے کے دوران جب بھی سعی کی جاتی ہے تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ یعنی آپ صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ تک آتے ہیں تو وہ ایک بنتا ہے، پھر مروہ سے واپس صفا آتے ہیں تو دوسرا، اس طریقے سے 7 بن جاتے ہیں۔ اور مشرکین عرب کے ہاں چونکہ جو ابراہیمی طریقہ تھا حج کا وہ ٹوٹی پھوٹی فارم میں موجود تھا، تو وہ بھی صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے۔ جب بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اسی طریقے سے انصار مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے کہ وہ صفا مروہ اس وقت بتوں کی نشانیاں بھی بنی ہوئی تھی، تو ان کے دل میں یہ قلق تھا کہ شاید یہ صرف پیورلی مشرکین عرب کی رسومات ہیں، ان کا آسمانی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وسوسہ سیٹل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی مشرکین عرب کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہی غلط ہے، بلکہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر تو اتنی تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن اگر آپ تورات دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ جو سیدہ ہاجر تھیں، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے ہاجر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے یعنی اپنے بچے کے غم کے اندر صفا سے لے کے مروہ تک ان کے لیے پانی جب تلاش کیا اور کئی ایک چکر کاٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تو اسی کو زمزم کہا گیا۔ زمزم کا لفظ استعمال کیا سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا نے۔ اس کا مطلب ہے یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ تو ان کی اس یاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی حصہ بنا دیا عمرے اور حج کا، صفا مروہ کی سعی کرنے کو۔ چونکہ جب اس وقت صفا مروہ تھا تو یہ 2 پہاڑیاں تھیں، تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا ایک سے دوسری پہ چڑھنے کے لیے اترتے ہوئے آپ کو خود بخود سپیڈ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ اترائی کی طرف آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وادی جو ہے وہ فل اپ ہونی شروع ہوئی، الٹیمیٹلی پھر وہ آلموسٹ اس وقت تو لیول پہ آ چکی ہے، لیکن پھر بھی صفا اور مروہ کی جو وہ پہاڑیاں ہیں وہ چٹانوں والے پہاڑ، اس کے کچھ حصے ابھی تک پریزرو ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک کیمیکل لگا کے اسے پریزرو کیا ہوا ہے، تو وہ ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ اترائی تھی تو اس دوران سیدہ ہاجر جو ہیں وہ تیزی سے وہاں سے گزری، کیونکہ اترائی سے تیزی سے گزرا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سنت کو پھر جاری فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی صفا مروہ کے دوران اس جگہ پہ جب پہنچتے تھے تو وہ تیزی سے دوڑتے تھے۔ لیکن وہ مسند امام شافعی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کا قول کہ یہ جو صفا مروہ کی جو سعی میں دوڑنا ہے اور اسی طریقے سے طواف کعبہ کے دوران رمل کرنا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں یہ کام نہیں کریں گی، مردوں کے لیے یہ سنت ہے۔ تو وہ صفا مروہ کے اندر جو سعی کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس کو ہمارے ایک پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سمبلز آف گاڈ، شاعر اللہ میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس کے دوران چکر کاٹے۔ یعنی وہ جو ان کے دماغ میں ایک بات تھی نیو مسلمز کے کہ شاید یہ مشرکین عرب کی رسم ہے، وہ ختم کی گئی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اگر انہوں نے وہاں پر بت نصب کر دیے تھے، وہ تو بیت اللہ میں بھی انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر خود مبارک چھری کے ذریعے اس کو گرایا، اور آپ علیہ السلام وہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ تو بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عظمت ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان چیزوں سے صفایا کروایا گیا۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر بھی مولا علی کو نبی علیہ السلام نے یعنی سوار کر کے اپنے کندھوں پہ تو بھیجا اور بتوں کو توڑنے کے لیے۔ اور خانہ کعبے کا چونکہ دروازہ بھی اونچا تھا تو وہ عام آدمی تو اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہاں پہ کوئی سیڑھی وغیرہ لگانی پڑتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام خود بھی اندر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے ان بتوں کو توڑا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرے پہ آئے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی سعی کرے، وہاں پہ طواف کرے۔ لیکن یہ طواف خانہ کعبے والا طواف نہیں ہوتا۔ خانہ کعبے کا جو طواف ہے وہ 7 کے 7 چکر قبلے کے گرد کاٹے جاتے ہیں، اور چکر کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود والے کارنر سے کیا جاتا ہے اور اسی پہ اختتام ہوتا ہے۔ لیکن صفا مروہ میں 7 چکر اس طرح نہیں، یہ 3.5 ہی بنتے ہیں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، اور پھر مروہ سے صفا 4، اس طریقے سے یہ آلموسٹ 3.5 چکر بنتے ہیں۔ لیکن اس کی لینتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف سے زیادہ ہی بن جاتی ہے اگر آپ مطاف کے اندر طواف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا خاصا ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلومیٹر بن ہی جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو آلموسٹ چکر کی فارم میں اس طرح کیا ہوا ہے کہ جانے اور آنے کا راستہ الگ کیا ہوا ہے تاکہ وہ آپس میں کوئی ہرڈل بھی نہ ہو۔ اب تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہے، حالانکہ ابھی بھی کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے حج کیا، تو وہ باقاعدہ چھتریاں لے کے صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی تھی، دھوپ پڑتی تھی۔ اب تو وہ 3 سٹوری بن چکا ہے اور وائٹ ماربل ہے اور فل ایئر کنڈیشن ہے، وہ تو اتنا مزہ ہے۔ اب تو حج جو ہے وہ عمرہ تو بہت آسان ہو چکا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے تو یہی لگا قرآن پڑھنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی حرج نہیں اگر تم صفا اور مروہ کی صحیح کر لو۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ تم نے یہ رزلٹ کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں کر لو تو اس کا مطلب ہے نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ حرج نہیں کرنے میں اس سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ان نیو مسلمز کو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مشرکین عرب کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کرو۔ اور پھر اما عائشہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا نا کہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرتے تھے اور قرآن پاک کی آیات کو وہ من ون اس طریقے سے سمجھا دیتے تھے، تابعین تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت میں سے جو صحابہ کرام نے تعلیمات ہمیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ ادروائز اگر آپ اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ یہ تو تابعی کی بات ہے کہ انہوں نے غلط فہم لیا اس کا۔ ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آنورڈ، جو رمضان کا ذکر ہے، جس میں کہ جب تک سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالے رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے ہوئے تھے اور وہ اندھیرے میں چیک کرتے رہتے تھے، جب تک وہ دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا تھا اس وقت سحری کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے تک یہ جب بات پہنچی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے بھی اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ فرمایا اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بعض اوقات قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ باتوں میں دوسرا مطلب بھی سمجھ لیتے تھے، کیونکہ بعض چیزیں ظاہری الفاظ کے ساتھ ہوتی تھیں، بعض جو ہے محاورتاً ہوتی تھی۔ لیکن یہ کہیں نہیں قرآن و سنت میں آتا ہے کہ نہ کوئی بات ترجمے میں بیٹھ رہی ہو، نہ محاورے میں کوئی گل وچ کوئی اور ہی نکال لی جائے۔ یہ کام کہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اہل تصوف کا یہ کہنا ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا، باطنی الفاظ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے باطنی الفاظ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی مثالیں الٹ نہیں نکل رہی، 2 فارمز بنتی تھی ان میں سے ایک آ گئی۔ یعنی کہا جائے کہ سفید اور کالے ڈورے کو الگ کرو، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈورا یہ ہو سکتا تھا کہ 2 دھاگے ہوتے سفید اور کالے اور دوسرے آسمان کے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی اور ریزن نکال لیا انہوں نے،
کہ سورج جو ہے وہ جب نصف النہار تک پہنچ جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، یہ تو رزلٹ نہیں نکلتا اس میں سے. صوفیاء اسی قسم کے رزلٹ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں کو پکارنا بھی نکال لیتے ہیں، بالکل اپوزٹ. ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر اس صحابی نے رزلٹ نکالا کہ کوئی حرج نہیں اگر صفا و مروہ کی صحیح کر لو، تو یہ رزلٹ بھی بن سکتا تھا کہ اللہ طرف ہمارا کہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو امپلائڈ ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی اس پہ کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا حرام ہے، یہ تو رزلٹ نہیں نکلے گا. دونوں طرف نکل آتا ہے اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں. لیکن سیدہ عائشہ نے کہا یہ حرج سے مراد وہ والا حرج تھا، یہ کرنا ضروری ہے، تو یہ معنی بھی بن سکتا تھا. یہ لوگ بالکل اپوزٹ مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں باطنی الفاظ ہوتے ہیں. قرآن و سنت میں نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کے ذریعے تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں، اگر کہیں پہ کنفلکٹ آئے گا تو ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے گا، نہ کہ بزرگ بابوں کے. اب اگر کوئی کہے کہ جی صحابہ کرام کا ہم نے فارم نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے بزرگوں کا، اپنے علماء کا، اپنے پیروں کا، اپنے صوفیاء کا، اپنے مفسرین کا، اپنے جو ہے وہ ائمہ کا دیکھنا ہے، اور نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو اور اہل بیت کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جن کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا وہ تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. پھر آپ بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، صحابہ کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اہل بیت کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا جہاں اور ہے، اور بابوں کا اپنا ہی ایک جہاں اور ہے. وکھرے اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کے فہم کے ساتھ ہم نے کتاب و سنت کو لے کے چلنا ہے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کماتا ہے تو فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، علم والا ہے. یعنی صفا مروہ کی صحیح کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے.